تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت وجود رکھتی ہے اور الیکشن لڑنے کی اہل تھی۔ فیصلے کے مطابق جن ارکان نے تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی تھی وہ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کہلائیں گے۔ خود کو آزاد ظاہر کرنے والے ارکان کو بھی سپریم کورٹ نے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کا حق ہے۔ آئین کی اس تشریح پر حکومتی جماعتیں حیران اور پریشان ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اکثر سیاسی بحران عدالتی فیصلوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب سپریم کورٹ نے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق فیصلہ دیا تو اپنے فیصلے میں لکھ دیتی کہ بھائی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے تحریک انصاف کو انتخابی نشان تو نہیں دیا جا سکتا، مگر وہ بطور جماعت کسی بھی دوسرے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی اہل ہوگی۔ اس ایک وضاحت سے وہ بحران ٹل جاتا جو آج سر اٹھائے کھڑا ہے۔ حکومت کے لیے اب سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل ہو گیا تو تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے بعد قومی اسمبلی میں مزید طاقتور ہو جائے گی۔ موجودہ حکومت کے نمبر کم ہو جائیں گے اور وہ اپنی 2/3 اکثریت کھو دے گی۔ اپنی جیتی بازی کو ہارتا دیکھ کر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر قانون سازی کے ذریعے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لڑائی صرف حکومت اور تحریک انصاف کی نہیں رہی۔ حکومت کے پاس اگر پارلیمنٹ کی طاقت ہے تو تحریک انصاف کے پیچھے سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا ہے۔ بدقسمتی سے ایک بار پھر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا توڑ نکالنے کے لیے حکومت نے قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ کا دوسرا ترمیمی بل 2024 پیش کر دیا ہے، جس کے مطابق آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مجوزہ بل میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم پیش کی گئی ہے۔ پہلی ترمیم میں جیتنے والے آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز ہے۔ 3 دن کے بعد کوئی آزاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا اور اس کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تصحیح ہوگی۔ پہلی رضامندی کی تصحیح کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ دوسری ترمیم کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے 39 ارکان کو تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی تسلیم کر لیا تھا، جس کا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے۔ مسئلہ ان 41 آزاد ارکان کا ہے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ سنی اتحاد کونسل کے ان 41 ارکان کو بھی 15 دن کا وقت دے رہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ کر دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرانے کے باوجود سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو حیران کن طور پر ایک اور موقع دے رہی ہے کہ پہلے نہ صحیح اب آپ فہرست جمع کرا دیں۔ حکومت قانون سازی کر رہی ہے کہ اب فہرست جمع نہیں کرا سکتے۔ فہرست جمع کرانے کا وقت الیکشن سے پہلے تک کا تھا۔ حکومت سنی اتحاد کونسل کے 41 ارکان کو بھی پی ٹی آئی کا تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت کے مطابق کسی بھی جماعت میں شامل ہونے کا وقت بھی اب گزر چکا ہے اور اب یہ 41 ارکان پی ٹی آئی کے نہیں سنی اتحاد کونسل کے ہی کہلائیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور حکومت کی قانون سازی ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ اب ہوگا کیا حکومت قانون سازی کے ذریعے تحریک انصاف کا راستہ روک پائے گی؟ کیا اس قانون سازی کے ذریعے حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر کر پائے گی؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی بھی قانون سازی ختم کر سکتی ہے؟ یہ بحران ملکی سیاست کو آخر کس طرف لے جائے گا؟ جیت ہمیشہ کی طرح سپریم کورٹ کی ہوگی یا پھر اس بار حکومت پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہے؟